جب آپ نے عوامی حقوق کی بات کی، آپ کے گھر میں سرے عام فائرنگ کی گئی، یہ کون لوگ تھے جو آپ کے گھر تک پہنچ گئے؟ یہ تو پھر ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ جو میرے گھر تک پہنچ گئے، میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے۔ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ہم چلا رہے تھے اپنا 11 مئی کے حوالے سے، تو ہم نے اس میں اسٹرگل کی، تو اس دورانیے میں میرے گھر میں فائرنگ بھی ہوئی ہے۔ وہ صرف ڈرانا دھمکانا چاہتے تھے۔ وہ کون لوگ ہیں جو ڈرانا دھمکانا چاہتے ہیں؟ ہم ڈرنے والوں میں سے تو ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واسط علی ولاگ میں آج ہمارا حصہ بنے ہیں نار مزاحمت کاروں کے سردار، نظام کے باغی، آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی کی بڑی آواز راجہ اسرار صاحب، جنہوں نے نہ صرف نار بلکہ کشمیر کی سطح پر عوامی حقوق کی ایک جنگ لڑی ہے۔ ان کی جو زندگی ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ چند ہم سوالات ان سے کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اسرار راجہ کی زندگی آج تک کن مشکلوں سے گزری۔ السلام علیکم رائے صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، سب سے پہلے ہم عوام کی طرف سے کچھ سوال آپ کے لیے کریں گے۔ سوال تلخ بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا جواب دینا، کیونکہ یہ ایک عوامی مطالبہ تھا کہ راجہ اسرار صاحب کا انٹرویو ہونا چاہیے، اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو عوام کی جنگ ہے، نار کے عوام کے حقوق کی جنگ ہے، یہ آپ کتنے سال سے لڑ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں واسط علی ولاگ۔ تو آپ نے عوامی حقوق یہ جنگ کی بات کی ہے، تو وہ تقریباً بچپن سے ہی کر رہے ہیں۔ 35 سال سے جو ہے نا ہم اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ برطانیہ کس دور میں گئے؟ برطانیہ میں 2008 میں گیا۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں، آپ واپس کیوں آ گئے؟ بس واپس اپنی عوام کے لیے۔ نار میں مافیا سے آپ نے جنگ چھیڑ لی، ڈر نہیں لگتا؟ ڈر کس بات کا؟ مافیا سے کس بات کا ڈرنا؟ لوگ مافیا سے ٹکر لینے سے ڈر ڈر کر جیتے ہیں، آپ سرے عام مافیا کو للکارتے ہیں۔ مافیا کے ساتھ تو ہماری جنگ جاری رہے گی، ہر صورت جاری رہے گی، کوئی کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ جب آپ نے عوامی حقوق کی بات کی، آپ کے گھر میں سرے عام فائرنگ کی گئی، یہ کون لوگ تھے جو آپ کے گھر تک پہنچ گئے؟ یہ تو پھر ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ جو میرے گھر تک پہنچ گئے، میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے۔ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ہم چلا رہے تھے اپنا 11 مئی کے حوالے سے، تو ہم نے اس میں اسٹرگل کی، تو اس دورانیے میں میرے گھر میں فائرنگ بھی ہوئی ہے۔ وہ صرف ڈرانا دھمکانا چاہتے تھے۔ وہ کون لوگ ہیں جو ڈرانا دھمکانا چاہتے ہیں؟ ہم ڈرنے والوں میں سے تو ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے، تو ایسی بات نہیں، 1000 بار حملے کریں، کوئی ایشو نہیں۔ رائے صاحب، بجلی بلات اور آٹے کے معاملے میں جب آپ نے عوامی تحریک شروع کی گئی تو آپ پر جو FIR ہوئی اس میں آپ کو دہشت گرد قرار دیا گیا، کیا آپ دہشت گرد ہیں؟ ہمیں دہشت گرد قرار دیا گیا، ہمارے اوپر 688 لگائے گئے، ٹھیک ہے۔ وہ بات یوں ہے کہ ہم جب بھی عوامی بات کریں گے، ٹھیک ہے، تو ایسی ہزاریں FIR ہم پہ آئیں گی، اس کا کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے۔ 1001 FIR بھی آ جائے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ دہشت گردی پہ اپنا ہمارے اوپر دفعات لگائے گئے۔ ہم نے کون سی دہشت گردی کی ہے؟ ٹھیک ہے، کون سی ہم نے بلڈنگ جو ہے نا اکھاڑی ہے، کون سی ہم نے گاڑی توڑی ہے، کدھر ہم نے جو ہے نا دہشت گردی کی ہے؟ یہ تو ہم اس کی خیر بھرپور مزاحمت بھی کرتے ہیں ان FIR کی، وہ ہمارے اوپر ابھی تک قائم ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اس کا وہ کوئی ایشو FIR ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ نہیں، ابھی تک ختم نہیں ہوئی، تو نہ ختم کریں، اور ایسی 10 FIR کاٹ لیں، 1000 FIR کاٹ لیں۔ ہمارے گھروں پہ انہوں نے اپنا پولیس نے اس وقت چھاپے بھی مارے، سب کچھ ہوا، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں۔ آپ کا کس جماعت کا، کشمیر کی نیشنلسٹ جماعت سے آپ کا تعلق وابستگی رہی ہے؟ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی سے۔ آپ ان کا حصہ ہیں، آپ پارٹی کے نائب صدر رہے ہیں، اس وقت بھی پارٹی آپ کے فیصلے جو کرتی ہے آپ سے پوچھ کر کرتی ہے؟ پارٹی کو تو ایک اپنا ڈسپلن ہوتا ہے نا۔ میں پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں مرکز کا، تو پارٹی جو اپنا نیشنل کونسل میں ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، جو بھی اکثریت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے اس کو آن کیا جاتا ہے۔ آپ ہر وقت عوامی حقوق کی خاطر انتظامیہ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، انتظامیہ والے آپ کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، انتظامیہ والے تو ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کو ہمیں دشمن نہیں سمجھنا چاہیے۔ رہی بات ٹف ٹائم دینے کی، تو جب عوامی حقوق کی بات آئے گی، ہم عوام کے لیے روڈوں پہ نکلیں گے، تو ہم کسی بھی صورت کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عام آدمی کا یہ کہنا ہے کہ راجہ اسرار کے ساتھ اگر 4 بندے بھی ہوں تو کسی کے ساتھ نا انصافی دیکھ کر وہ روڈ پر آ جاتے ہیں۔ روڈ پر آنے کی رائے صاحب کیا وجہ ہے؟ کسی بھی غریب کے ساتھ اگر ظلم و زیادتی ہوگی تو ہم انشاءاللہ روڈوں پہ ہی آئیں گے۔ جو نار تحصیل کا معاملہ ہوا، راجہ اسرار نے اس میں اپنی جان لگا دی،
یہ آپ شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہے تھے یا واقعی آپ کو نار کے لوگوں کا ایک درد تھا؟ نہیں شہرت کس بات کی، یہ تو ناڑ کا جو تحصیل ہے وہ ناڑ کا حق تھا، اس پہ تو ہم آج بھی قائم ہیں. تو انشاءاللہ جب تک ناڑ تحصیل نہیں بن جاتی ہم اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے. لوگ کہتے ہیں راجہ اسرار کا کسی بڑی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے، اس لیے ان پر کوئی انتظامیہ ہاتھ نہیں ڈالتی، اس میں کیا حقیقت ہے؟ نہیں، میرا نیشنلسٹ جماعت سے تعلق ہے تو انتظامیہ ہاتھ نہیں ڈالتی. ہم کوئی غلط کام کریں گے تو انتظامیہ ہاتھ ڈالے گی نا. ہم کون سا ادھر منشیات فروش ہیں یا اپنا کوئی غلط کام کرتے ہیں کہ انتظامیہ ہم پہ ہاتھ ڈالے؟ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں. اگر آپ کو پورے نار کی اتھارٹی دی جائے تو اس سال میں آپ نار کے لیے کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ ناڑ تو ہمارا گھر ہے، تو ناڑ کے لیے تو ہم وقت جو ہے نا ہر قسم کے لیے تیار ہیں، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ ناڑ کو ہم بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نار ہاسپٹل کے معاملے میں ڈی ایچ او صاحب نے راجہ اسرار کو اپنا دشمن سمجھ لیا تھا، جبکہ یہ عوام کی جنگ تھی. اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، ڈی ایچ او صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے دشمن سمجھا. ہم نے عوام کے لیے بات کی کہ ہمارے رورل ہیلتھ سینٹر ناڑ میں سٹاف کی کمی ہے، بے شمار اپنا اور ایشو ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. تو اگر وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، وہ سمجھیں دشمن، نہیں مسئلہ. کیا یہ سچ ہے کہ جب راجہ اسرار کسی اجلاس میں نہ ہو تو ایکشن کمیٹی کوئی فیصلہ نہیں لیتی؟ نہیں، ایکشن کمیٹی اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ناڑ عوامی ایکشن کمیٹی میں نہ ہوں تو فیصلے نہیں ہوتے، ایسی بات نہیں ہے. ہم مل کے سب فیصلے کرتے ہیں. یہ ہمارا تمام جماعتوں کا، تمام برادریوں کا گلدستہ ہے ایکشن کمیٹی ناڑ، اور انشاءاللہ ناڑ عوامی ایکشن کمیٹی بھرپور طریقے سے متحد ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی نار کے معاملے میں جب راجہ اسرار خاموش ہو جاتا ہے تو پورا نار خاموش ہو جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بات میری آپ سنیں کہ نکلنے والی تو چند لوگ ہی ہوتے ہیں. ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرتا ہے. گرد کالج نار کا جو ایشو عوامی ایکشن کمیٹی نے نار نے اٹھایا، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ آگے کیا لائے عمل اختیار کریں گے؟ غرض کالج کے حوالے سے ہم بہت جلد جو ہے نا اپنا عوامی ایکشن کمیٹی کا اجلاس کریں گے. اس میں انشاءاللہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جو بھی ادھر سٹاف کی اپنا کمی ہے اس کے حوالے سے ہم احتجاج کی طرف بھی جائیں گے. اعلیٰ حکام سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں احتجاج کی طرف جانے سے پہلے ہمارے یہ مطالبات تسلیم کیے جائیں. گرلز کالج کا سٹاف اور گرلز کالج کی جو روڈ ہے اس کی بری حالات ہے. بلڈنگ کے حوالے سے بھی بے شمار ایشو ہے، لیکن وہ تو چلو دیکھ لیں گے اس کو بھی. جی بہت شکریہ رائے صاحب کی گفتگو سن کر بہت اچھا لگا. آپ بھی اپنے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اگر کوئی آپ کمنٹ رائے دینا چاہتے ہیں. بہت شکریہ.